الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. رواه الإمام الهمام الترمذي في سننه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤ بہنوں، ذو الحجہ کا مہینہ رواں دواں ہے. یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر حج بیت اللہ جیسی ایک اہم ترین عبادت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ پھر قربانی جیسا ایک عظیم عمل. یہ اسلامی سال کا وہ آخری مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بعض اسلامی قرآنی شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر اس دنیا سے رحلت فرما گئی تھی. میں موقع کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شخصیات میں سے ایک اسلامی قرآنی شخصیت کا تذکرہ فرماؤں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کسی بھی شخصیت کی زندگی کے چند پہلو جو بیان کیے جاتے ہیں یا ان کی زندگی کے مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان سے مقصد کوئی واقعہ سنانا نہیں ہوتا ہے، کوئی کہانی سنانا نہیں ہوتی، بلکہ ان سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اسلامی شخصیت، ایک قرآنی شخصیت، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کن اصولوں کے مطابق گزاری، کس طریقے کے مطابق گزاری. ایک تو ان کا تذکرہ ہمارے درمیان جو ہے وہ زندہ رہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی زندگی کو رول ماڈل بناتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو آگے کیسے گزاریں. یہی واحد مقصد ہوتا ہے. انہی اسلامی اور قرآنی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں داماد رسول خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. 18 ذی الحجہ جن کی یوم شہادت ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں السابقون الاولون کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہے. سرزمین عرب پر جب اسلام طلوع ہوا تھا تو ابتدا میں جن شخصیات نے اسلام لایا تھا حضرت عثمان بن عفان کا ان میں تذکرہ ہوتا ہے.
ایک تاجر گھرانے سے ان کا تعلق، ان کے والد عفان وہ بھی ایک بہت بڑے تاجر بزنس مین، اور بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ قریش کی شاخ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریبی دوستوں میں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ اسلام لاتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر جو اسلام لانے والے ہیں وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں میرے بھائی۔ ان کے اولاد جو تھی 12 بیٹے تھے تقریباً۔ ان کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ابان نام تھا، اور یہ مدینہ کے فقیہ کہلاتے ہیں، ابان بن عثمان بن عفان۔ ان کی ایک بڑی زبردست روایت بھی موجود ہے، یہ اپنے والد حضرت عثمان سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابان، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص صبح شام یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صبح پڑھتا ہے تو شام تک تمام تر نقصانات سے بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر نقصانات سے اس شخص کو بچاتا ہے۔ حضرت ابان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، آخری عمر میں ان کو فالج کا اٹیک ہوا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی تو آپ ہی سے روایت ہے، مروی ہے، کہ جس نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر نقصانات سے اسے محفوظ کرتا ہے، تو آپ پر فالج کا اٹیک کیسے آ گیا؟ فرمانے لگے قدرت غالب آ گئی، اتفاق سے اسی دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا اور میرے اوپر فالج کا اٹیک آ گیا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں یہ بہت بڑا اثر رکھتی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان جب ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، زندگی بڑی بابرکت بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے نقصانات سے انسان کو بچا دیتا ہے، اور تصور بھی نہیں کرتا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے طریقے سے انسان کو بچا دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک خوبصورت ترین پہلو یہ ہے کہ انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ انہوں نے نکاح فرمایا تھا۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، پھر جب بدر کا معرکہ چل رہا تھا تو یہ بھی تیار ہوئے جنگ بدر میں شریک ہونے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا کہ آپ کی اہلیہ بیمار ہیں تو آپ ان کے ساتھ رہیں۔ تو یہ وہیں مدینہ میں ٹھہر گئے، اور باقی لشکر بدر کے مقام پر چلا گیا، وہاں پر کفار سے معرکہ ہوا، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ واپس آتے ہیں تو قاصد آیا اور اس نے خوشخبری دی کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب کی اور اتنے قیدی ہیں، اتنا مال غنیمت ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی صاحبزادی حضرت رقیہ پر مٹی ڈال رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، وہاں پر کندھے پر ہاتھ رکھ اور فرمایا، یا عثمان ھذا جبرائیل، اے عثمان یہ جبرائیل میرے پاس آیا ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی آپ سے کرا دوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ پوری تاریخ میں یہ ایک ایسی واحد شخصیت ہیں کہ ایک نبی کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کا اعزاز جو ہے وہ صرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اس وجہ سے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے میرے بھائی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو ہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا حضرت رقیہ سے، تو انہوں نے اب مکہ کے اندر موسم جو ہے وہ سازگار نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، بہت مشقتیں ڈالی جا رہی تھی مسلمانوں کے اوپر۔ تو جب پہلا لشکر حبشہ کی طرف گیا ہے ہجرت کر کے، ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور پھر انہوں نے دوسری ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف۔
اس طرح انہیں ذو ہجرتین بھی کہا جاتا ہے میرے بھائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ بڑے شرم و حیا والے تھے، شرم و حیا کا پیکر تھے، اور ایسا شرم و حیا کا پیکر بنے ہیں کہ تا قیام قیامت جب بھی حیا کی مثال دی جائے گی تو سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہوگا میرے کو، ایسی شرم و حیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو فرمانے لگے کہ میں ابو بکر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، پنڈلی نظر آ رہی ہے۔ اجازت دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھ گئے۔ دوبارہ دستک ہوئی، فرمایا کون؟ کہنے لگے عمر بن خطاب۔ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت، اسی شکل و صورت کے اندر بیٹھے ہوئے اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا۔ تیسری دفعہ جب دستک ہوئی، فرمایا کون؟ کہنے لگے عثمان بن عفان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی کو چھپا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ منظر دیکھ رہی تھی، فرمانے لگی اے اللہ کے رسول، میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ اسی حیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی حیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ماجرا ہے کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے داخل ہوئے ہیں اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو بھی چھپا لیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عائشہ، میں کیوں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں میں فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان وہ شخصیت ہے میرے بھائیو کہ تستحیی منہ الملائکہ، فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اے عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ ایسے حیا کے پیکر میرے، اور صرف لوگوں کے سامنے حیا نہیں، تنہائی میں بھی حیا کے پیکر میرے بھائی۔ کہتے ہیں جب سے میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھا ہے، بیعت کی ہے، اسلام میں داخل ہوا ہوں، میں نے کبھی اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اپنی شرمگاہ کی طرف میں لے کر نہیں گیا، اتنی حیا۔ اور تنہائی میں بھی جب کبھی غسل بھی فرماتے تو اپنے اوپر کپڑا اوڑھ کر فرماتے تھے، اتنی حیا میرے بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک روشن پہلو میرے بھائیو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخی بنایا تھا، بہت سخاوت والے تھے، اور ان کی سخاوت کا چرچا تو تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو پورے مدینے میں ایک کنواں تھا، بیر روما، میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا صرف، اور اس کا مالک بھی ایک یہودی تھا جو پیسوں کے بدلے میں لوگوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ مسلمان بڑے مشکلات کے اندر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا من یشتری بیر روما فلہ الجنہ، جو بیر روما خریدے گا اس کے لیے جنت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کیسے عثمان اپنے ہاتھ سے یہ جنت کا سودا مس کر سکتے تھے میرے بھائی؟ فوراً اس یہودی کے پاس گئے اور اس یہودی نے منہ مانگے قیمت مانگی اس سے، اور اس نے پورا بیر روما، پورا کنواں جو ہے وہ بھی اس کے اوپر فروخت نہیں کیا بلکہ آدھا، اور 20,000 درہم جو ہے اس کی قیمت لگائی۔ انہوں نے قیمت عطا کی۔ اب ترتیب یہ ہے کہ ایک دن وہ یہودی پانی بیچتا ہے اور دوسرا دن جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدینہ والوں کو اجازت دے دی کہ وہ میری باری میں آ کر اس سے مفت میں پانی جو ہے وہ بھر کر چلے جاتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں مدینہ والے اتنا پانی بھر لیتے تھے کہ دوسرے دن کے لیے بھی
سٹور ہو جاتا تھا ان کے پاس۔ اس یہودی نے جب دیکھا کہ میری باری جب آتی ہے تو میرے پاس تو کوئی گاہک ہی نہیں آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں سب لوگ پانی لے جاتے ہیں، تو مجبور ہو کر اس نے وہ آدھا حصہ بھی اس کنویں کا بیچ دیا۔ اس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی ریاست میں پہلی دفعہ ایک واٹر سپلائی کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا جو آج تک چل رہا ہے میرے بھائی۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی بیری رہنما موجود ہے، اس کے ارد گرد کھجوروں کے باغات لگے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، آج بھی اس سے فائدہ لیا جا رہا ہے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی۔ ایک دفعہ اسلامی ریاست پر جب مشکل وقت آیا اور جنگ کا معرکہ ہے، غزوہ تبوک ہے، جسے غزوہ عسیرہ بھی کہتے ہیں، لوگوں کے اوپر قید سالی ہے۔ ایک طرف سے مدینہ کے اندر جو ہے وہ کھجور کی فصل پک چکی ہے اور پورے مدینہ کی تجارت جو ہے وہ کھجور کے اوپر چلتی تھی، اور دوسری طرف سے اب جنگ کا وقت آ چکا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما اور لوگوں میں اعلان کیا، صحابہ میں، کوئی کتنا مال لا کر جمع کرا رہا ہے، کوئی کتنا مال لا کر جمع کرا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تھوڑا سا مال تھا، گھر میں ایک سوئی تک نہیں چھوڑی، سارا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور 950 اونٹوں کا اعلان کیا، 1000 دینار کیش کا اعلان کیا، اور کتنے ہزاروں گھوڑوں کا اعلان کیا۔ میں اس دور میں اونٹ ایک بہت بڑی قیمتی ایک پراپرٹی ہوتی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 دینار اور یہ باقی گھوڑے اور اونٹوں کا اعلان کیا اور 1000 دینار ان کو پیش کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مٹھی میں اٹھایا اور فرمانے لگے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کے لیے آج کے بعد ان کا کوئی بھی عمل ان کو نقصان نہیں دے گا، ان کو جنت میں جانے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان ہے میرے بھائی، یہ ان کی سخاوت کا پہلو ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مسلمانوں پر قید سالی آ گئی، تنگی آ گئی، اور ان کا تجارت کا قافلہ ایک آ رہا تھا، تو تاجر ان کے پاس چلے گئے اور انہیں ڈبل قیمت جو ہے وہ آفر کی اور کہا کہ آپ ہمیں یہ مال دے دیں تاکہ ہم ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگا داموں بیچیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے تو ایک ایسی آفر مل رہی ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 گنا مجھے فائدہ مل رہا ہے، اور آپ مجھے دگنا دے رہے ہو، اگر اس سے زیادہ دے سکتے ہو تو آپ کو دے دیتا ہوں۔ کہنے لگے ایک کے بدلے میں 10 کون دیتا ہے؟ کہنے لگے میں اپنا مال رب کے راستے میں خرچ کروں گا، وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا مجھے، اور سارا کا سارا مال جو ہے وہ مدینہ میں غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ناداروں پر خرچ کر دیا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان ہے میرے بھائی، یہ ان کی سخاوت کا پہلو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال عطا کیا۔ اور ایک بہت بڑی خدمت جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے لیے کی ہے، وہ ہے جمع القرآن کا سلسلہ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع القرآن ہوا تھا، لیکن چونکہ مختلف قراءات کے اندر تھا، مختلف لہجوں میں تھا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آرمینیا وغیرہ اس سائڈ پر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں قرآن پڑھنے، تو انہیں خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں امت میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور انہوں نے وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منگوایا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا تھا، اور پھر صحابہ کی ایک کمیٹی بٹھائی اور قرآن کو قریش کی لغت کے اوپر جو ہے مرتب کیا، اور پھر اس کے نسخے جو ہے اقوام عالم میں پھیلا دیے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں، ہر مسلمان کے ہاتھ میں جو قرآن ہے، اسے مصحف عثمانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترتیب دے کر ایک خدمت امت مسلمہ کو دی تھی، اور بالآخر یہ شخصیت 12 سال کا دور خلافت ان کا گزرا ہے۔ آخری دور میں جو ہے کچھ باغیوں نے ان کو
نظر بند کر دی، اور تقریباً 40 دن تک ان کو پانی تک میسر نہیں ہوا۔ کیسی شخصیت کو پانی میسر نہیں ہو رہا ہے، جنہوں نے پورے مدینہ کو پانی پلانے کا ذمہ لے لیا تھا، آج 40 دن گزر گئے، خود پانی نہیں پیا ہے، روزے سے ہیں، اونگ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں اے عثمان آج افطاری میرے ساتھ کرنی۔ سمجھ جاتے ہیں کہ آج شہادت کا دن ہے، چنانچہ وہ باغی دیوار پلانگتے ہیں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح ایک اسلامی تاریخی قرآنی شخصیت 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حضور پہنچ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میرے بھائیوں ہمیں 2 سے 3 اسباق پیش کرتی ہے۔ پہلا سبق ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے شرم و حیا کا میرے بھائی، اور ہم جب بھی شرم و حیا کا نام لیتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً عورتوں کی طرف جاتا ہے کہ یہ تو عورتوں کا کام ہے شرم و حیا کرنا، پردہ کرنا، اپنی نظریں جھکانا، یہ عورتوں کا کام، جبکہ ایک مومن مرد کا بھی یہ زیور ہے حیا میرے بھائی، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے شرم و حیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایک مسلمان مرد جو ہے حیا اس کا بھی زیور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا اور ایمان دونوں لازم ملزوم ہیں، جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر حیا ہوگی، جس کا جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کے اندر اتنی ہی زیادہ حیا ہوگی۔ ایک انصاری صحابی کو دیکھا اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے ہیں حیا کے بارے میں کہ آپ بہت زیادہ شرماتے ہو، اور بہت زیادہ شرمانے کی وجہ سے لوگ آپ کے حقوق بھی تلف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس سے جب گزر ہوا کہنے لگے دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دو اس کو، اس لیے کہ حیا جو ہے اس کا تعلق تو ایمان کے ساتھ ہے، اس کا جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی اس کے اندر حیا ہوگی۔ اور قرآن مجید سورۃ النور کے اندر آپ دیکھیں نظر جھکانے کا جو حکم دیا گیا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، وہاں پر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مردوں کو پہلے حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں۔ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے، بے پردہ ہوتی ہے با پردہ ہوتی ہے، وہ ایک بعد کا مسئلہ ہے، لیکن مرد کم از کم اپنی نظر تو جھکائے پہلے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نظروں کو جھکائیں، اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں۔ اور شرم و حیا صرف اور صرف لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں بھی۔ اصل شرم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کرنی چاہیے کہ جب انسان تنہائی میں بیٹھا ہو اس وقت بھی انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہو، رب تعالیٰ سے اتنی شرم آ رہی ہو انسان۔ تو پہلا سبق جو ہمیں ان کی زندگی سے ملتا ہے وہ شرم و حیا۔ دوسرا سبق جو ہمیں ان کی زندگی سے ملتا ہے وہ ہے سخاوت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بہت سے صحابہ کی زندگیوں کا آپ مطالعہ فرمائیں، صحابہ میں مالدار بھی صحابہ تھے، لیکن اپنے مال کو اپنے دل میں نہیں رکھا، اپنے مال کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مال جو ہے مال، یہ اگر رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کمایا جائے، رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خرچ کیا جائے تو یہی مال جو ہے انسان کے لیے وبال نہیں بنتا ہے بلکہ ایک اجر عظیم کا سبب بنتا ہے۔ اس وجہ سے مختلف اپنی زندگیوں میں ایسے کارنامے کرنے چاہیے، جس طرح اکاؤنٹس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے کھول کر چلے گئے، اس طرح صدقات جاریہ جو ہیں وہ کام کرنے چاہیے میرے بھائی۔ انسان کی کیا اوقات ہے، کیا زندگی ہے، کتنی عمر ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، انسان کے اعمال باقی رہتے ہیں میرے بھائی۔ تو اپنے پیچھے اپنے لیے ایسے اعمال کر کے جاؤ کہ آپ تو اس دنیا سے چلے جاؤ لیکن آپ کا لگایا ہوا پودا سرسبز و شاداب ہو اور امت مسلمہ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہو میرے بھائی۔ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف پروجیکٹ کیے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، ہر خاندان والے ٹھیک ٹھاک وسیع ترین خاندان ہوتے ہیں
اپنے اپنے خاندان میں جو با اثر لوگ ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ اپنے ہی رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے اندر ایک کمیٹی بنا لیں اور اپنے رشتہ داروں کا جو ہے وہ خیال کریں، جو کمزور ہیں، جو نادار ہیں۔ اس طرح جب ہر شخص جو ہے اپنے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے گا تو ایک تو صلہ رحمی قائم ہو جائے گی، اور دوسرا جو غریب فقراء ہوں گے ان کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور اسی طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو زندگیاں ہیں وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں، اپنے بچوں کو ان کے واقعات سنائیں، اور اپنی عملی زندگی میں جس طرح وہ عمل کیا کرتے تھے آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ تا قیام قیامت زندہ رکھا ہے، اس طرح اللہ رب العزت آپ کا تذکرہ بھی زندہ رکھیں۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے؟ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔